حضور شافی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم بذات والا صفات کے انجل سلام مالک و خالق کی ہونے کی التجا ہے اور ہم سب کا بھی بیٹھنا نہ جانا سننا پڑھنا مجھے حق و شرف بیان کرنے کی اور ہم سب کو صبر عزیزان اکرام بندہ ابتدا سے ہی اپنے معبود کی تلاش جہاں پر بندے میں باقی اوصاف رکھے گئے وہاں پہ ایک خاص شخص کو کمال عطا کیا گیا جو صفت بندگی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق مالک متوجہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چونکہ سفر حج شروع ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علی نبینا آپ نے بیت اللہ میں جا کے کیا کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ آپ نے جا کے بیت اللہ میں بتوں کو توڑا تھا، لات، عزا، منات، حبل، وہ جو بت کعبے میں رکھے گئے تھے، کعبہ خدا کا گھر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پہلی قومیں بھی یہ جانتی ہیں، بعد والوں کو بھی خبر ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جب جنت میں تھے تو بالکل اسی کعبے کی سید میں اوپر بیت المعمور ہے، تو وہاں پہ طواف کرتے۔ اب وہ لذتیں، وہ ذوق، وہ قرب خدا بندی اب روح متلاشی تھی کہ مالک تو نے زمین پر بھیجا ہے، یہاں پہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے گھر کا طواف کروں، میں تیرے گھر کا طواف کروں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ کعبے کی تعمیر اس وقت کیسے ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے تو مقصد کی بات کی طرف ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا اور اس میں جو کعبۃ اللہ کی دیواریں وغیرہ تھیں ان کے آثار باقی رہے، باقی ختم ہو گیا، شہید ہو گیا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر نو کرو، وہاں پہ دیواریں باقی ہیں، آخر پھر تعمیر ہوا تو اس کے اندر بت رکھے گئے نا، پھر تعمیر کعبہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بندہ اصل میں کیا مقصد ہے؟ بندہ اپنے معبود کی تلاش میں ہے۔ اگر کوئی بت قدے میں گیا تو رب کی تلاش میں گیا، یہ الگ بات ہے کہ رستہ غلط ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ اگر کوئی کلیسا میں گیا تو اللہ کی تلاش میں گیا، اور اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو رب کی تلاش میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سجدہ کدھر کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔
اب کعبہ خدا تو نہیں ہے، کعبہ خدا نہیں ہے، یہ تو اینٹوں کا پتھروں کا گھر ہے، لیکن کعبہ تب بنا جب رب نے چاہا کہ میرا بندہ اگر مجھے سجدہ کرے تو کعبہ کی طرف کرے، سجدہ کعبے کی طرف ہوگا، سجدہ مجھے ہوگا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ مشرکین مکہ تانا دیتے کہ جب دین تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، کتاب تمہاری ہے، تو کعبہ ہمارا کس لیے؟ ہم پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے تھے۔ پھر آپ بیت اللہ شریف میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے، جس طرح ہم سارے ایک ہی طرف ادھر منہ کر کے اللہ اکبر کریں گے، ایک ہی طرف منہ کر کے، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ دائرے کی شکل ہے، کسی کے سامنے بیت اللہ کا کونا ہے، وہ وہاں سجدہ کر رہا ہے، کوئی مشرق میں سے، کوئی مغرب میں سے، کوئی شمال میں سے، کوئی جنوب میں سے، ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ وہاں پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بھئی آپ کی لائن ٹیڑھی ہو گئی، آپ کی مسجد کا قبلہ رخ درست نہیں ہے، وہاں پہ ایسی بات تو نہیں ہے نا، چاروں طرف سے سجدہ ہو رہا ہے۔ اب سجدہ کرنے والا اپنے رب کے حکم پر سجدہ کرتا ہے بیت اللہ کو، میں وہاں سے غلاف کعبہ یہاں پہ لے آتا ہوں، میں لا کے یہاں پہ اس طرف لٹکا دیتا ہوں، میں سب کو بارہا کہوں کہ یار میری ایک بات مانو، یہ غلاف کعبہ ہے، ادھر بھی تو غلاف ہے نا بیت اللہ پہ، تو ہم اس طرف منہ کر کے کیوں نہ سجدہ کریں؟ کوئی میری بات مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کی نسبت ہے بیت اللہ سے، ہم اسے چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، لیکن سجدہ اس طرف نہیں ہے، سجدہ بیت اللہ کو ہے، سجدہ کعبۃ اللہ کو ہے۔ اسی طرح بندہ تلاش میں کس کی ہے؟ اپنے معبود کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب جنم ہوتا ہے، پہلے نجومی بتاتے ہیں بادشاہ وقت کو کہ ایک بچے کا جنم ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، وہ تیرے خداؤں کی بے حرمتی کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسا کام ہی نہیں ہونے دیں گے، پابندی لگا دی، کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا اتنے وقت تک۔ آپ کے والد دربان ہیں بادشاہ کے، کہاں سے آپ کی اماں کو خدا لے جاتا ہے، بادشاہ کا سرانہ ہے، اپنے بندے کو بھیجتا بھی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ پھر ولادت ہوئی، اور ایسا نہیں ہے، کئی یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو تو 40 سال کے بعد خبر ہوئی کہ میں نبی ہوں۔ یار تعجب ہے، تعجب ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس غار میں آپ کا جنم ہوا، آپ جب اس سے باہر تشریف لاتے ہیں تو خدا کی تلاش شروع ہے۔ کوئی گزرنے والا پوچھتا ہے کہ اے بچے کیوں پریشان ہے، بتا تو صحیح کس کی تلاش میں ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے معبود کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اس طرح کر، رات کا وقت ہے، یہ چاند چمک رہا ہے، اس کی عبادت شروع کر دے۔ انہوں نے کہا یہ چاند غروب بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی غروب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جو غروب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے کے پاس جواب نہیں ہے۔ ان کا پھر سورج کی پوجا کرنی شروع کر دے، چونکہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے، وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سورج بھی تو غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح ستارے، جس بات جو کہی گئی اس کی نفی ہوتی جاتی رہی۔ اگر شعور نہ تھا، اگر شعور نہ تھا تو یہ ہدایت کیسی؟ اگر شعور نہ تھا، 6 ماہ کا بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہے، والدہ پہ گنڈے بہتان لگاتے ہیں، وہ 6 ماہ کا بچہ وہاں سے جواب دیتا ہے امہ صدیقہ۔ اگر شعور نہیں ہے تو 6 ماہ کا بچہ جواب کیسے دے رہا؟
اگر اختیار نہیں ہے تو 6 ماہ کے بچے کو بولنے کی قوت آئی کہاں سے؟ آپ کے میرے گھر میں بھی تو بچے ہوتے ہیں، کیا کوئی بول سکا آج تک ایسے؟ اس کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے، نبی پہلے سے ہی نبی آتا ہے، پہلے سے ہی نبی آتا ہے۔ چلو اس سے تھوڑا اور پیچھے چلیں، اگر نبیوں کو یہ خبر ہی نہ تھی تو عہد میثاق کے دن وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ خطاب کن سے فرما رہا ہے کہ جب تمہاری نبوت اور رسالتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا محبوب آ جائے، مصدق لما معکم، وہ آ کے تمہاری تصدیق کرے گا۔ وہ ابھی تو کوئی آیا نہیں، ابھی آدم بنا نہیں، ابھی آدم کے جسم میں جان آئی نہیں، اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ اور وہ خطاب کس سے ہے؟ وہ جو خطاب ہے وہ خطاب ہے کس سے؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی کو اپنے نبی ہونے کا پہلے خبر ہوتی ہے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اور آخری بات، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہیں سے دین کی تبلیغ شروع کی، وہیں سے دین کی تبلیغ شروع کی۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ نے کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑا۔ بتوں کو توڑنا میرے نبی کی بھی سنت ہے، میرے نبی کے دادے کی بھی سنت ہے۔ وہ بت دل میں ہوں، وہ بت قدے میں ہوں یا کہیں ہوں، ان کو توڑنا میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ جو آخری بات کہی تھی وہ یہ ہے، کسی بزرگ سے سوال کیا کہ جی شرک کیا ہے؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کہا دنیاوی مسئلے کی بات کرتے ہو یا تصوف کی، بزرگوں کی؟ انہوں نے کہا جی صوفی کے پاس آئے ہیں تو صوفی بات سمجھیں گے نا۔ انہوں نے کہا تمہیں شرک نظر آ جائے گا خود بخود، پہلے اپنے اندر کا شرک ختم کرو۔ وہ کیسے جی؟ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ ان کا پڑھ کے آنا۔ وہ گئے، نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتا فجر کی نماز ادا کی ہے؟ جی بالکل، باجماعت نماز ادا کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بتا، سچی سچی بتا، نماز تو خدا کے حضور سجدہ کرنے کے لیے گیا تھا، بتا وہاں پہ یاد کس کس کو کرتا رہا؟ کہتا یہ نہ پوچھے۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، پہلے ان خواہشات سے، ان خیالات سے دل کو پاک کرو، پھر تمہیں ہر جگہ جہاں شرک ہوتا ہوا ہوگا تمہیں نظر آئے گا، اس سے بچ جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔